بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی میں ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک آتا ہے جس میں ہے کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کا تنازع کا فیصلہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا کوئی 35واں سال تھا کہ جب قریش مکہ نے نئے سرے سے کعبہ بیت اللہ شریف کی جو ہے تعمیر نو کا آغاز کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کعبہ صرف قد سے اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ زمانہ ابراہیم علیہ السلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اس کعبہ کی جو بلندی تھی وہ 9 ہاتھ تھی، اور اس پر اس وقت چھت نہ تھی، اور اسی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اندر جو خزانہ رکھا ہوتا تھا تو چوروں نے اس خزانے کو چرا لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر کو بہت عرصہ گزر چکا تھا، جو کہ عمارت بھی اس کی بہت زیادہ خستہ حال ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ چکی تھی۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب بھی آیا تھا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ بھی کبھی بھی کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے میں قریش مکہ کے جو تمام سردار تھے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں سود اور باقی جو بھی ناحق ہے، حرام کا جو جتنا بھی وہ ان کا کاروبار تھا یا کام تھا، ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ اب نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانے کی ضرورت تھی، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ بلا آخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی پھر ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگراں وہاں پر موجود تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف کون لے گا۔ یہ جھگڑا 5 سے 6 دن تک جاری رہا، اور رفتہ رفتہ اس قدر اس جھگڑے میں شدت آ گئی کہ وہاں پر لوگ جو موجود تھے، جو سردار تھے، خدشہ یہ تھا کہ وہاں پر خون ریزی تک بات پہنچ جاتی۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن اگلے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اپنے جھگڑے کا حکم، تو جو سب سے پہلے داخل ہوگا تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، وہی آ کے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کریں گے ان کی جگہ پہ۔ اب لوگوں کو یہ تجویز معقول لگی، اچھی لگی، اور انہوں نے اس کو منظور کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد سب سے پہلے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ وہ آئے ہیں، جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے ان کو موجود پایا تو سب چیخ پڑے کہ یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزشتہ معاملہ تھا، جو گزشتہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کی تفصیل بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، چادر طلب کی، اور ایک چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا۔ پھر جن قبیلوں کا تنازع تھا ہر قبیلے سے کہا کہ آپ چادر کے کونے کو پکڑ لیں۔ ہر قبیلے نے 4 قبیلے جن کا آپس میں جھگڑا زیادہ تھا تو انہوں نے ایک ایک کونے کو پکڑ لیا، اور
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر اٹھاؤ، اور جب اوپر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو اٹھایا حجر اسود کو، اور اس کی جگہ پر نصب فرما دیا، اور یہ کتنا ہی معقول فیصلہ تھا اور سب کو بہت زیادہ پسند آیا ساری قوم کو۔ ادھر اب قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی جانب سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی، اور یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کیا تھا تاکہ وہاں پر وہی شخص جا سکے جس کو وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی، اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ اب کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے، اور حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے والی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کے زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی شمال اور جنوب کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑھے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہوا، جس کے اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شازروان کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا جو ہم بیان کرنا چاہتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔